اور آپ کو اگلے سال 9 محرم کی دعوت ہے ابھی سے. آپ نے حسینیت پر آ کر پڑھنا ہے. اور ویسے پہلی محرم سے یہ عرس شروع ہو جاتا ہے اور 400 سال ہو گئے. حضرت سلطان العارفین نے اپنی زندگی میں شروع کیا تھا. اور جمع ہوتے رہتے ہیں لوگ، آتے رہتے ہیں. پھر 9 محرم کو ظہر کی نماز سے 10 محرم کی پوری رات، درمیان میں تھوڑا سا نوافل کا ٹائم، اور پھر تہجد سے لے کر فجر کی نماز تک، اور صبح 8 بجے تک شہادت کی آخری محفل ہوتی ہے. آپ سب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں. زندگی نے ساتھ دیا، ارادہ کر لو. نہیں بھی آ سکو گے کسی وجہ سے، جب تک ارادے میں رکھو گے ہر لمحہ تمہیں ثواب ملتا رہے گا، فیض ملتا رہے گا، سینے مدینے بنتے رہیں گے. لیکن جو میں حسینیت کو میں سمجھاؤں وہ حدیث پاک بڑی سمجھنے والی ہے. اور میں حضرت سلطان العارفین کے حکیمانہ طرز پر بڑا حیران ہوں. آپ نے کمال بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں، کملی والے نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی. اور پھر آمنہ کے لال نے یہ فرمایا الحسین منی. بات تو یہیں بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن عاشقوں تمہاری تسلی کے لیے پھر کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. کسی کو سمجھ نہیں، باہو کو سمجھ آ گئی. پہلے کلام میں بھی حسین، توجہ نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں. آخری کلام میں بھی حسین، وہاں بھی حسین، یہاں بھی حسین. کہا مجھ میں دیکھو حسین اور حسین میں دیکھو میں ہوں. اور آج جب آستانہ حضرت سلطان باہو پر میں مسجد حسین بنا رہا ہوں، 40,000 لوگوں کے اجتماع کا انتظام اس کے صحن میں ہے. اور وہ جو قرآن نیزے کی انی پہ پڑھا تھا میرے آقا حسین نے، اس کا اہتمام بھی مسجد حسین میں ہے. 10,000 نوجوانوں کے لیے وہاں ہم نے ایجوکیشن کا نظام قائم کر دیا ہے. پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا ٹاپ انگلش میڈیم سسٹم ود اسلامائزیشن شروع کر دیا گیا ہے، تاکہ کسی غریب کو حسرت نہ رہے میرا بیٹا لائق تو بڑا تھا، فیس نہیں دے سکتا تھا، باہو نے لنگر حسینی چلا دیا. الحمدللہ الحمدللہ. اب دیکھیں، صرف اسلام آباد کے ارد گرد اور اسلام آباد کے اندر، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، اور ایک مدرسہ آپ نے دیکھا تھا، وہ ڈنڈا بردار لڑکیاں آپ نے دیکھی تھی، وہ یزیدی استاد آپ نے دیکھے تھے، وہ بد کردار خارجی تم نے دیکھے تھے. وہ دیکھ کر بھی تمہیں حیا نہیں آئی کہ تمہیں بھی تو حسینی بن کر میدان میں آنا چاہیے. اسلام آباد والوں اور راولپنڈی والوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج عہد کر کے جاؤ، اس شہر اسلام آباد کے اندر ایک حسینی مرکز بنائیں گے جو 65,000 خارجیوں کے مقابلے میں تمہیں بندوق نہیں چلانی پڑے گی، تمہیں درود کے ساتھ ہی فتح ہو جائے گی. حضور پیر مہر علی شاہ صاحب اور انگریز کا جو تکرار ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے پوچھا تھا اے بابا جی یہ تسبیح جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے گلے میں لٹکے پسٹل کو دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا ہتھیار ہے. فرمایا فقیر کا ہتھیار تسبیح ہوتی ہے. آج تاجدار گولڈا کے زیر سایہ میں آپ کو جو دعوت فکر دے رہا ہوں اس کو آپ نے ساتھ لے جانا ہے. اس نے کہا بابا جی
آپ کی یہ تسبیح کیا کرتی ہے؟ فرمایا تم بھی بتاؤ تمہارا یہ ہتھیار کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا دیکھیے، اس نے پسٹل نکالا، اوپر ایک پرندہ بیٹھا تھا، اس کو گولی ماری، وہ نیچے گر پڑا، تڑپ گیا، جان نکل گئی۔ اس نے کہا بابا جی اب آپ بھی بتائیں۔ آپ آگے بڑھے، درود پڑھتے ہوئے تسبیح اس مردہ پرندے کے جسم کے ساتھ لگائی، وہ زندہ ہو کر اڑا اور درخت پر واپس بیٹھ گیا۔ تمہاری تو روایات اتنی مضبوط اور محفوظ ہیں کہ تمہیں اپنے دین کے بارے میں کوئی دلیل مانگنی ہی نہیں چاہیے۔ اور اس وقت میں جب اپنے آستانے سے چلتا ہوں، ظاہر خطاب کرنا میرا شوق ہے، پیری مریدی کے لیے تقریر ضروری نہیں ہے۔ آپ جیسے چاہنے والے جب مل جاتے ہیں، ککر شاہ کو بھی جفا ڈال لیتے ہیں، کانٹے چبھتے رہتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں لگتا کہ ہو ہمارے ساتھ کیا ہے۔ میں باہو کا بیٹا ہوں، علی کا خون ہوں، وفادار حسین ہوں۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج عہد کر کے جاؤ کہ جب تک یہ ملک دہشت گردوں سے پاک نہیں ہو جاتا تم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہو گے، تم اس سالار کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، اس فورسز کا ساتھ نہیں چھوڑو گے جن کے ہاتھ میں مدینے والے کی تلوار ہے۔ یہ 1400 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ 14 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، پہلی مرتبہ میرے نبی کی تلوار میدان میں آئی ہے۔ دہشت گردوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ہم نے گلی گلی، بازار بازار استحکام پاکستان کو قائم کرنا ہے۔ ایک نسخہ میں نے پہلے دے دیا ہے کہ آپ نے صبح سورج چڑھتے ہی درود پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ گھر میں پڑھو تو گھر والوں کو اکٹھا کر لیں، مسجد میں پڑھو تو مسجد والوں کو بٹھا لو، بہت لمبا نہ بھی کرو، تھوڑا سا ہی پڑھ لو، لیکن اتنا ضرور پڑھ لو کہ آغاز محبت نبی کے ذکر سے ہو جائے۔ اور اگر ہم جیسے کمزور اپنی فجر کا آغاز نبی کے درود سے کرتے ہیں تو اتنی شانوں والا نبی ہمارے اوپر کرم کی نگاہ نہیں کرے گا؟ اس محفل میں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ایک ایک بیٹا بھیج دو میرے پاس، یہاں کے اچھے سے اچھے سکول میں پڑھتا ہے، میں 3 مہینوں کے اندر تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا بیٹا کیا بن گیا ہے۔ اور جب تم دربار پر آ کر دیکھو گے نا، وہ کیمپس دیکھو گے، تمہیں یہ سکول بھول جائیں گے۔ میں نے غریبوں اور یتیموں کو سائے چادر تطہیر کے نیچے بٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ کو حسینی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور حسینی بننے کے لیے آپ کو عہد و پیمان کرنا ہوگا۔ 72 تن تو قربان ہوتے سنے ہیں نا تم نے، تو ان کے نام پر مجھے آپ میں کچھ ایسے نوجوان چاہیے، آج 72 ہی آ جائیں، جو کہیں کہ ہم نے ناموس رسالت پر کٹ مرنا ہے۔ سبحان اللہ، سارے ہیں۔ جب بات ساروں کی آ جاتی ہے تو وہ سارے ہی ہو جاتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن ہم ڈسپلن کے پابند ہیں۔ آپ ایک کام کریں، یہ سیدھا ہاتھ دل پہ رکھیں اور تصور کریں کہ باہو سرکار آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور کنٹرول اس لیے کر رہے ہیں کہ پیری مریدی برائے پیر اور مرید نہیں، بلکہ پیری مریدی برائے نبی اور امتی۔ تو آپ یہ ہاتھ رکھیں دل پر اور میرے ساتھ مل کر یہ الفاظ ادا کریں، تصور باہو کر کے، تصور غوث کر کے، تصور مصطفیٰ کر کے، اور یہ عقیدہ رکھ کے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اللہ خود بھیج رہا ہے، ہو گیا نا گناہ، کوئی بات نہیں، جاؤ کملی والے کے پاس جاؤ۔ تو باہو کے پاس آئے تو کملی والے کے پاس پہنچے، غوث کے پاس آئے تو کملی والے کے پاس پہنچے۔ تو تصور کر کے آپ ذرا
عقیدہ بنائیں اور یہ الفاظ میرے ساتھ دہرائیں تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے ایمان پر گواہ ہو جاؤں، آپ میرے ایمان پر گواہ ہو جائیں۔ یا اللہ، میں سچی توبہ کرتا ہوں، نماز کی پابندی کروں گا، بے حیائی سے بچوں گا، ناموس رسالت کے لیے جان، مال، اولاد، عزت، وقار، ہر قوت قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ اب دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جی سبحان اللہ، بچیوں کے لیے اور ہماری بیٹیاں ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مسجد حسین کا ایک گوشہ ہے، اس کا نام ہم نے گوشہ سید کائنات رکھا ہے۔ اس میں 2500 بچیوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا جا رہا ہے، کیونکہ تصور یہ ہے کہ مدینے والے نے فرمایا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، تو آج کی بیٹی کو اگر ہم عاشق رسول بنا دیں تو اس کے موبائل پر پھر میسج کیا چلے گا، یہ مجھے بتا دو۔ اور الحمدللہ اس وقت 42,000 بچیاں اور بچے میرے نیٹ ورک میں عشق رسول کی منزلیں طے کر رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور یہ بھی میں آفر کرنے میں حق بجانب ہوں کہ میٹرک پاس بچیاں اور بچے جتنے آپ کے پاس آوارہ پھر رہے ہیں لے آؤ میرے پاس، لنگر بھی کھلاؤں گا، کپڑے بھی پہناؤں گا، تعلیم بھی دوں گا، ماسٹرز بھی کراؤں گا، اور بیرون پاکستان ملازمتیں بھی دلاؤں گا۔ یہ بالکل قریب آپ کے میرپور میں آپ چلے جائیں، کل اس کی ایک برانچ کا میں کلر سیدہ میں افتتاح کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے میرپور کے ادارے میں اس وقت تک 10,000 بچیاں ایسی ماؤں کا روپ اختیار کر چکی ہیں جن کے وجود میں قرآن بھر دیا گیا ہے، جن کے سر پہ حدیث کا پہرا رکھ دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے ارادہ کرنا کہ انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی ہم ایسا ہی ایک ادارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جتنے حضرات، اب ظاہر ہے یہ غریب لوگ ہیں، یہ تو اپنے بچوں کو ہی پیش کر لے تو بڑی بات ہے، تو ہمارا سٹیج ہوتا ہے نا، اس سٹیج پر ایسے لوگ آ جاتے ہیں، کبھی کبھی کملی والے آقا ان کو بلا لیتے ہیں، جو عطیہ زمین کا بھی کر سکتے ہیں، بلڈنگوں کا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص کھڑا ہے تو ضرور سوچئے، ضرور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس کو بارود فری شہر بنانے کے لیے، اس شہر کو دہشت گرد فری کرنے کے لیے ہمیں ایک ایک دہشت گرد کے مقابلے میں ایک ایک حسینی چاہیے۔ اب دعا میں کروں گا، آپ حسینی بننے کے لیے تیار ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہماری انتظامیہ موجود ہے وہاں، ان کرسیوں پر وہ انتظامیہ جا کر بیٹھ جائے، آپ ان سے کانٹیکٹ نمبر بھی لے لیں، اور جو حسینی لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ بھی ان سے مل لیں، وہاں ان کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، اور میں بھی آپ سے ملوں گا، آپ سب سے ملوں گا، کیونکہ رات کے اس پہر میں آپ بھی وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کو سرکار نے چن لیا تھا، کہتے نا منڈی کا محل پہ ہوئی ہے۔ یہ اس وقت تک، رات کے اس پہر تک، اب صبح 10 بجے مجھے اوپننگ کرنی ہے کلر سیدہ میں، میں ہمیشہ ان دوستوں سے کہتا ہوں یار تھوڑا سا محفل کا سٹائل بدل دو، جن کو لوگ سننا چاہتے ہیں ان غریبوں کو آپ 2 بجے پڑھاتے ہیں، اور جو غریب ویسے ہی تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں ان کو آپ کھڑا کرتے ہیں، قوم تھک ٹوٹ کر پھر چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی محفل میں ان کو آرگنائز کر کے دوں گا، صحیح ہے نا؟ اور انشاءاللہ مغرب کے وقت پروگرام شروع کریں گے اور رات 11 بجے سے پہلے ختم ہو جائے گا، ایسی نعت خوانی ہوگی دنیا دیکھے گی، کیونکہ لوگ جاگتے ہوئے سنیں تو پھر مزہ آتا ہے نا، لیکن آپ کو تو جاگ بھی لگ گئی ہے، آپ کو تو جاگ بھی لگ گئی ہے۔ اب یہ جگہ ان نوجوانوں کو آپ نے دینی ہے، چونکہ یہ دیکھیں ایک بڑی ضروری بات ہے، وہ ایک بندہ دریا کے کنارے چل رہا تھا تو دور سے ایک کالی چیز بہتی اس کو نظر آئی،
اس نے سمجھا یہ کمبل ہے تو چھلانگ لگا دی. اب وہ تھا ریچھ، اس نے اس کو پکڑ لیا. اب وہ کافی دیر تک جب واپس نہ آیا تو دوسرا ساتھی کہنے لگا کمبل کو چھوڑ دو، چھوڑ دو کمبل. اس نے کہا میں تو چھوڑ دوں، یہ مجھے نہیں چھوڑتا. اب یہ جو بے مرشد لوگ ہوتے ہیں نا، اور آج آپ بے مرشد نہیں ہیں، آج میرے باہو نے آپ کو چنا ہوا ہے. اچھا جس نے جو کمبل پکڑا ہوا ہے نا آپ نے، شیطان، وہ قیامت کے دن آپ کو پکڑ لے گا. بھئی یہ تو میرے ساتھی ہے. تو آج میرے باہو نے لجپالی کی ہے، آپ کو اس وقت تک جانے نہیں دیا. تو آپ میں سے جو جو بے مرشد ہیں، جن کو موقع ہی نہیں ملا نا، پتہ ہی نہیں لگا، تو وہ یہاں قریب آ جائے. دعا کے بعد ان کو موقع دیا جائے گا کہ آج ان کے سر پہ باہو کا ہاتھ آ جائے. اور باہو کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ. فرماتے ہیں کہ مجھے مولا علی خود دربار رسول میں لے گئے اور مجھے نبی نے اپنے ہاتھوں پر بیعت کیا. دنیا ولایت میں یہ مقام صرف سلطان باہو کے پاس ہے جن کو براہ راست دست مصطفیٰ نصیب ہوا. تو اس سے پہلے، دعا سے پہلے، ہمارے باہو سرکار کا ایک فرمان ہے کہ مجلس میں کوئی بیمار آئے اور بیمار چلا جائے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. بڑی ساری رات گزر گئی، اب آپ کے جسم کے جس حصے میں کہیں درد ہے ذرا ہاتھ رکھ لیں. سرکار سے عرض کرتے ہیں آپ تو سخی ہیں، سخی بھی ہیں سلطان بھی ہیں، سخی بھی ہیں سلطان بھی ہیں اور باہو بھی ہے. تو ہاتھ رکھ لیں. درد والی جگہ پہ کہیں بھی درد ہے، بڑھاپے کا درد ختم نہیں ہوتا، وہ بھی ہو جائے گا. ضعیفی کا درد ختم نہیں ہوتا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. ہارٹ پیشنٹ درد ختم ہو جائے گا. سلطان العارفین کا وہی شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب میں حکم ہوتا ہے نا مجھے تو میں کرتا ہوں. بھرے مجمع میں اتنی بڑی بات ہر کوئی نہیں کرتا، ڈرتے ہیں لوگ. طویز لے جاؤ یار، لے جاؤ، ہو جائے گا ہو جائے گا. میری بہو فرماتے ہیں نہیں، اعلان کرو. اور وہ شعر اس اعلان کے پیچھے ہوتا ہے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں مرشد میرا شہباز الہی، ونج رلیا سنگ حبیبہ ہوں، تقدیر الہی چکیاں نے ڈوراں، کدی ملسی نال نصیبہ ہوں. کوڑیاں دے دکھ دور کریندا، کرے شفا مریضاں ہوں. ہر دکھ دا دارو تویں باہو، کیوں گھٹنے وسط طبیبہ ہوں. اور آپ کو ایک اور بڑی بری عادت ہے، ہر کسی کے ساتھ چل پڑتے ہیں. سال کا چلہ بھی کوئی دین میں ہے. جہاد کے لیے 3 مہینے سے زیادہ اجازت نہیں ہے گھر سے جانے کی. ماں باپ کی اجازت کے بغیر آپ جہاد کے لیے نہیں جا سکتے. یہ سال والا، اسی لیے سرکار نے فرمایا ایسی عبادت کریں گے تمہیں رشک آئے گا. مگر فرمایا وہ میرے دین سے اس طرح نکل چکے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور واپس کبھی نہیں آتا. تو آپ کو حضرت سلطان باہو نے ایک بڑی خاص بات سمجھائی ہے. آپ فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائیے ہو. تم میں تربوز مول نہ ہون، توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو. کاماں دے بچے کدی ہنس نہ ہون، توڑے موتی چوگ چگائیے ہو. کوڑے خوب میٹھے نہ ہون یا حضرت باہو، توڑے سہ منا گڑ پائیے ہو. نبی کو دیکھا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی. یہ دیدار کا مسئلہ ہے، دیدار کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور سلطان العارفین نے جب صدیق اکبر کے پاؤں کی طرف دیکھا اور سانپ کو ڈستے دیکھا اور صدیق اکبر کو نبی کے پیار میں مچلتے دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہو رہے. اس شعر سے بڑے پیروں کی دکان چلتی ہے. لیکن کملی والے نے نہ اپنے بارے، میرے باہو نے نہ اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے نہ کسی اور. یہ کملی والے کے بارے میں بات کہی ہے کیونکہ تصور میں صدیق اکبر تھے، ان کے تصور میں مولا علی تھے. آپ فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد ویخ نہ رچا ہوں. لوں لوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ، ہک کھولاں تے ہک کجاں ہوں. اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے، میں ہور کتے ول بھجاں ہوں. مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینوں لکھ کروڑاں جو. فیض تو مکمل ہو چکا ہے. اب ذرا وہ ہاتھ جہاں ہاتھ رکھا تھا اس جگہ کو اچھی طرح رگڑ کر دیکھ لیں، پہچان لیں اچھی طرح. اب ظاہر ہے میں بھی
جوانی پوری لگا دیے دین پر. ظاہر ہے مجھے بھی کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی، اور ہر دفعہ جب میں خود ہاتھ تو نہیں رکھ پاتا تو تصور میں ہاتھ رکھ لیتا ہوں تو یقین کریں مجھے بھی فیض ہو جاتا ہے. میں نے بہو کا یہ زندہ کرامت دیکھی ہے. اب آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے نا، اب جن کو فیض ہو چکا ہے، درد ختم ہو چکا ہے، سکون آ گیا، وہ ذرا اونچا سا ہاتھ کھڑا کر کے دیکھیں، پیچھے مڑ کر دیکھ لو، ایک دوسرے کو دیکھ لو نا. اچھا اب یہ کام مکمل ہو چکا ہے، دعا کریں گے. آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے اور پیچھے ہٹ جائیے، صرف کوئی میرے خیال 5 قدم پنجتن پاک کے صدقے میں پیچھے ہو جائے اور ان کو آگے آنے دیں جنہوں نے مرید ہونا ہے. چونکہ آج آپ نے مرید نہیں، آج باہو سرکار نے آپ کو چن لیا. یہاں آ جائے، آ جائے، شرمائے نہیں، چونکہ آج آپ کا مقدر، وگرنہ کون جاگتا ہے؟ کون اس وقت تک جاگتا ہے؟ یہ جاگنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آ جائیں، فیض کے لیے آ جائے، بیعت کے لیے آ جائے، عاشقی کے لیے آ جائے، اور باقی حضرات وہاں انتظامیہ سے مل لیں، حسینی لشکر میں شامل ہو جائیں، اپنے نام آ جائیں، بیعت والے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، جلدی سے. یہ آپ رہ ہی اس لیے گئے تھے کہ آج میرے باہو نے آپ کو چن لیا ہے. تشریف رکھیں ذرا.